لیڈ خود بخود ہی میرے پاس آ کے بیٹھ کے ہمیں کام جو ہے کرواؤ. تو یہ مسٹیک کانٹری نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے 2 دن وہاں پہ ویڈیوز ڈالیں گے نا تو اس کو ڈیلی کا ڈیلی چیک کیا کریں. دیکھیں جب بھی پرسن آپ کا اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں تو وہ پتا کیا چیز پہلے چیک کرتے ہیں, آپ کی بایو, یعنی کہ آپ کام کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ کی ڈیٹیلز کیسی ہیں, آپ کے کیپشن میں کیا لکھا ہے, آپ نے کچھ ایسے کچھ لکھا ہے کہ اس کو فرسٹ ٹائم دیکھتے ہی اس کو وہ اٹریکٹ ہو جائے آپ کی طرف, ٹھیک ہے. تو وہ دوسری چیز دیکھتے ہیں نا آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ کی ایکٹیونیس دیکھتے ہیں, یعنی کہ آپ خود اکاؤنٹ کو کتنا اس میں ایکٹیو ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کرتے ایک دن ویڈیو ڈال کے 2 دن تک سو جاتے ہو تو پرسن وہ کیا دیکھے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو بندہ ہوتی ہے, اس نے ایک دن پہلے ویڈیو ڈالی, ابھی تو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں اپنا اکاؤنٹ ہینڈل کرنا ہے. تو یہ مسٹیک نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. کہ اپنے ڈیلی اپنا ٹائم نکالیں, ٹھیک ہے. اپنے انسٹاگرام پر ڈیلی کا ڈیلی اس میں ایکٹیونیس اپنی شو کروایا کریں. اوکے, دا تھرڈ ون از فیس بک. ان مائی اوپینین, ٹھیک ہے, فیس بک سے اگر آپ محنت کرتے ہو نا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کا ٹائم دیتے ہو, یہ میرا خیال ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ فیس بک پہ کام کرتے ہیں نا, آپ کو وہاں سے اچھی حاصل لی جا جاتی ہے. چلیے آگے میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گی, ٹھیک ہے. فیس بک پہ کام کرنے کے لیے آپ جائیں فیس بک پہ, ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے سرچ باکس میں لکھا ہے کہ آن لائن ورکنگ گروپ, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کو ڈیڑھ لاکھ گروپس مل جائیں گے. آپ نے کون سے گروپ چوز کرنے ہیں جس پہ آپ کو لگے کہ یہ گروپ واقعی ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے. یہ گروپ واقعی یہ لوگ واقعی ارننگ کر رہے ہیں اور یہ لوگ واقعی اپنے ڈیلی کے ڈیلی ایکٹیویٹیز وہ بھی شو کرتے ہیں. آپ کو ایسا گروپ نہ جوائن کر کے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے, جس میں لوگ صرف چیلیں کرنے کے لیے آئی ہوتی ہیں. یہ گروپ جوائن نہ کیے کائنڈلی, کیونکہ وہاں پہ لوگ ایسی وہاں بیٹھی ہوتی ہے ویلی, ٹھیک ہے. ان کے پاس نا یہ کچھ چاہیے ہوتی ہے فن کرنے کے لیے, چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ آپ کے کام کو کبھی بھی سیریس نہیں لیں گے. تو کائنڈلی ایسے گروپ نہ جوائن کیا رہے, ٹھیک ہے. ایسا گروپ جوائن کریں جس میں دیکھیں واقعی کوئی پروفیشنل بندہ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, وہ کام کر رہے ہیں, کام کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس گروپ کو جوائن کرو. ایک دن اپنے سارے جو اپنے کام کے ریلیٹڈ ساری چیزیں شیئر کرو. میں نے اتنی ارننگ کر لی, جب کہ میرے سے اتنی ارننگ کر رہے ہیں, یہ بینیفٹس ہیں اس پلیٹ فارم کے بارے میں, ٹھیک ہے. ایک دن ڈالو, 2 دن ڈالو. اب یہ نہ ہو کہ آپ نے 2 دن میں اپنی ویڈیوز کو اپنی چیزیں شیئر کرنا اسٹارٹ کر, کسی دن آپ واپس منہ اٹھا کے آؤ تو اتنی لینڈر گروپ میں 2 دن ویڈیوز بھیج دی ہیں, مجھے کوئی لیڈ ہی نہیں آ رہی, میرا تو یہ بھی کام فیل ہو گیا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. آپ کو کم سے کم 1 منتھ, آپ کو 1 منتھ اس گروپ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. جب آپ 1 2 3 4 دفعہ اپنی ویڈیوز بھیجو گے نا, اپنی اچیومنٹس ان کے ساتھ شیئر کرو گے, تو وہ بندہ آٹومیٹکلی آپ کی چیز میں انٹرسٹ لینا اسٹارٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یار بندہ یہ روز اتنی ویڈیوز بھیج رہے ہیں, اتنی اچھی چیزیں بھیج رہے ہیں, تو دیکھو تو سیدھا وہ دیکھے گا, اور اگر آپ کا فالو اسٹرانگ ہوا تو وہ اوبویسلی آپ کے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہوگا. اچھا, یہ تو ایک پہلے گروپ کے بارے میں. اچھا, دوسری چیز آ جاتی ہے, آپ نا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرنے پر زیادہ فوکس دیا کریں. اچھا, فار ایگزامپل آپ چاہیں سرچ باکس میں فیس بک میں, ٹھیک ہے, فیس بک میں تو وہاں پہ لکھیں آن لائن اسٹوڈنٹس ورکنگ گروپ, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ اسٹوڈنٹس اس میں وہ گروپ آ جاتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ایڈ ہوتے ہیں. تو اوبیسلی ان گروپس میں وہی اسٹوڈنٹس ایڈ ہوتے ہیں جو واقعی آن لائن ورک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پھر ورک کر رہے ہوتے ہیں. آپ وہاں پہ بھی اپنے پلیٹ فارم کے بارے میں ٹھیک انفارمیشن ڈالیں, اپنی چیزیں شیئر کریں, تو وہاں سے بھی اچھی خاصی لیڈ آ سکتی ہے. اوکے, مائی تھرڈ پوائنٹ اس, ٹھیک ہے, کہ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہو تو پرسن کافی حد تک آپ کے ساتھ انگیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ پین سے ساتھ رکھے ہوں گے اور اس چیز کو سارا نوٹ کر رہے ہوں گے. اوکے, دا تھرڈ پوائنٹ از ورک وتھ ایموشنز ناٹ لاجک, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرسن آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے انگیج کرے, ٹھیک ہے, آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی بات میں انٹرسٹ بھی شو کرے, تو آپ کیا کرو, پہلے اس کے وانٹس اینڈ ڈونٹ وانٹ نیڈس کے بارے میں سے جان لو, ٹھیک ہے. یعنی کہ پرسن کو کیا چیز پسند ہے, کس چیز سے وہ خوش ہو جاتا ہے, اور کون سی چیز اس کو اریٹیٹ کرتی ہے. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں, ٹھیک ہے. وہ چیزیں جو جن کو پرسن پسند کرتے ہیں, جن کو پرسن جس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے, جب آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پرسن کا ایموشنل مائنڈ اوپن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جس کو وہ پسند نہیں کرتا, جس کو وہ اپنے کیٹیگری میں رکھنا ہی نہیں چاہتا, اگر آپ اس کے بارے میں بات کرو گے نا, تو وہ لاجیکل مائنڈ سے آپ کو ریپلائی کرنا اسٹارٹ کر دے گا. لاجیکل مائنڈ کا مطلب کہ یعنی کہ وہ یا تو ہاں کرے گا یا تو نہ کرے گا. پھر آپ لوگ ایکسپلین کرنے شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کام نہ کیا کریں, آپ کیا کرو, ڈائریکٹ پرسن کی نا ایموشنل مائنڈ کو اپروچ کرنا اسٹارٹ کرو, ٹھیک ہے. اس سے وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو یس میں ہی جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ سے زیادہ کوشچننگ بھی نہیں کرتا. آگے 4 پوائنٹ آ جاتے ہیں پبلک اسپیکنگ. اچھا, اب فار ایگزامپل یہاں پہ بڑے بندے یہ مسٹیک کر دیتے ہیں کہ ہر بندے کو نا ایک ہی طریقے سے ڈیل کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں, ایک بات ہمیشہ یاد ہے کہ اگر یہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہیں تو آپ یہ کبھی بھی کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ یہ 10 بندے ایک ہی نیچر کے ہیں. اگر میں ایک ہی باڈی لینگویج سے اور ایک ہی ورڈنگ یوز کروں گی تو انسان کو سمجھ آ جائے گی. یہ مسٹیک کبھی مت کیجیے گا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, آپ کو چیزیں کلیئر ہوں گی. ایک پرسن آپ کے پاس فرسٹ ڈے آیا, ٹھیک ہے. آپ نے اس سے مطلب کہ 2 3 کالز لے لی, آپ نے اس کو گائڈ کیا, وہ آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے انگیج بھی ہو گیا. آپ جو اس کو بتا رہے ہو وہ پک بھی کر رہے ہیں, آپ جو اس کو مطلب کام دے رہے ہو کرنے کے لیے, وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم سارے رپلائی بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو رزلٹ بھی دے رہا ہے, تو آپ بھی سیٹسفائڈ ہے, وہ پرسن بھی سیٹسفائڈ ہے, آپ بھی ہیپی ہو. آپ مطلب کسی اوور کانفیڈنس میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے اس پرسن بڑے اچھے طریقے سے بات کر لی, بس میرا ڈن ہے. اب 2 3 دن کے بعد آپ کے پاس ایک اور پرسن آتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہو, وہی چیزیں وہ جو پرسن سے بات کرتے ہیں, جس ایزی وے سے آپ نے پرسن کے ساتھ بات کی ہوتی ہے, آپ دوسرے پرسن کو بھی اسی طریقے سے ڈیل کرنا اسٹارٹ
स्टार्ट कर देती हो। अब देखिए जो सेकंड पर्सन आता है वो फर्स्ट वाले पर्सन के ऑपोजिट भी हो सकता है, वो बिल्कुल रूड भी है बंदा भी हो सकता है। तो अगर वो आपको रूड भी ऐसे आंसर करेगा तो आप कभी भी ये मत सोचना कि नहीं मैंने तो फर्स्ट पर्सन से भी ऐसी बात की थी, उसने तो मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया था, ये क्या कर रहे हैं। बजाय इसके कि आप ये बात ज़हन में लाइए, देखें वो बंदा अलग है, ठीक है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी, उसका अपना माइंड है, उसकी अपनी सोच है, उसने उसने मुझे अपनी सोच के मुताबिक मेरे साथ बात की है। ये बंदा अलग है, इसका अपना माइंड है, ये अपनी सोच के साथ ही मेरे साथ बात करेगा, तो उसको उसकी नेचर के अकॉर्डिंग हैंडल करें, ठीक है। ये चीज़ एक होगी। ओके, आगे 5 पॉइंट आ जाते हैं जी आपका स्ट्रॉन्ग फॉलो अप। अब यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे लोग जो अकाउंट ज्वाइन कर रहे थे, पर्सन भी आ गए थे, कॉल भी हो गई है, तो कॉल भी हो गई, मैसेज भी हो गए, वो कहते हैं ठीक है मैं आपको बता दूंगा, मतलब कि वो आपको थोड़ा टाइम देते हैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मैंने तो आप ये सोच के बैठ जाते, मैंने सिर्फ दो कॉल्स ले लिया, बस जी मेरा काम, मतलब अब तो पर्सन मेरे पास आएगा तो इसने कहीं और जाने कोई नहीं है, ठीक है। आप सो जाते हो ना, उसको आप कुछ अपने काम के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने सीनियर्स के अचीवमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ शेयर कर रहे होते हो, ठीक है, ना ही अपने प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हो। मतलब कि कुछ लोग क्या सोचती हैं, ठीक है, कि मैंने 2 कॉल्स ले लिया, अब तक पर्सन बस जाएगा नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप पर्सन कैसे डील करोगे ना, के पास मैसेजेस और कॉल तक उसको रखोगे लिमिटेड, तो वो पर्सन क्या आपके साथ ना यही बिहेव करेगा, उसने में यही काम आगे से करना है, उसने में क्या करना है, आपको बस कॉल और मैसेजेस तक ही रखना है, उसने आपको आगे नहीं लेके जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, आपने अपना फॉलो अप स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने सीनियर्स के अचीवमेंट्स के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताओगे तो उसको पता चलेगा हाँ वाकई पर्सन एक्टिव है, पर्सन यहाँ से अर्निंग कर रहा है, तो अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करता तो कल फिर मेरी अर्निंग होगी, ठीक है। तो आपने फॉलो अप स्पेशली फोकस क्या करें, ठीक है, ये ना क्या करें पर्सन को ले और खुद सो जाए, ये काम में क्या करें, इससे बड़े फॉल्ट हो जाते हैं। ओके, द 6 पॉइंट इज, ठीक है, अक्सर अब माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं, ठीक है, वो खुद भी कॉल्स लेते होंगे पर्सन की, ठीक है। तो क्या होता है जी, कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं पहले 2 या 3 कॉल्स में, ठीक है, वो आपके सामने ऑब्जेक्शन या क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, यानी कि काम क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपने कॉल आप ऑब्वियसली लेते हैं, अगर आप उसको डीपली गौर से अब उनके ऑब्जेक्शन सुनो ना, तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि उनके ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चनिंग 3 ही क्वेश्चन के अंदर ही फंसी होती है, वो 3 क्वेश्चन उस बंदे को बार-बार परेशान कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप वो उन 3 क्वेश्चन को आंसर क्लियर करवा देते हो ना, तो वो बंदा आपके ना साथ ये सब 70 to 80% आपके साथ इंगेज होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन उसके माइंड में पता क्या घूम रहा होता है डज इट वर्क, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म के बारे में तुम मुझे बता रहे हो कि ये वाकई काम कर रहा है, ऑब्वियसली काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा, आप उससे बताओ, ठीक है, कि ये अर्निंग्स आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग इतने डेली जॉइनिंग्स हो रही हैं, यहाँ पे इतनी अर्निंग्स आ रही हैं, तो ये एवरग्रीन आ रही है, यहाँ पे वाकई काम हो रहा है। अच्छा, दूसरा वो उसके क्वेश्चन जो होता है वो कहता है कैन आई डू दिस, ठीक है, ये चीज़ बड़ी बंदे को जो न्यू कमर होता है उसे कन्फ्यूज कर रही होती है, ठीक है, कि वो इतना ना उसको टैग है। देखिए, एक बच्चा न्यू आया स्कूल में, उससे ऊपर पता नहीं होता कि मैंने किस रूम में जाना है, मैंने कौन से रूल्स फॉलो करनी है, मैंने कौन सी मैम के साथ बैठ के काम करना है, कौन सी मैम के साथ बैठ के काम नहीं करना, वो इसी कश्मकश में बेचारा साधन कंफ्यूज रहता है। तो जो होते हैं ये ऑनर वर्किंग के बारे में सॉरी काम करने के लिए आते हैं, तो उनके माइंड में भी यही क्वेश्चन आता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि भी नहीं, तो आप उसे मोटिवेट करो, ठीक है, आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आप उससे बताओ कि भाई नहीं ऐसी कोई हम तुम्हें कोई टेक्निक नहीं दे रहे, ठीक है, जिसको तुम लेकर परेशान हो रही हो। देखो, जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म के जब भी हम किसी फील्ड में एंटर होती है ना, ठीक है, तो हमें पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब ट्रेनिंग लेने का बेसिक पर्पज ही यही होता है कि तुम्हें उस काम की A to Z सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, सारे रूल्स क्लियर कर दिए जाएंगे, तो इसमें परेशान ना हो भाई, हम तो मैं हूँ, मैं तुम्हें गाइड करूँगा, मेरी सीनियर है वो तुम्हें गाइड करेंगी, इस चीज़ को तुम लेके बिल्कुल परेशान ना हो कि मैं ये काम कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, ठीक है। आपको सब हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो पर्सन है बड़ा इसमें कंफ्यूज होता है कि ये बिल्कुल हेल्प नहीं कि तुम जो बंदा उस चीज़ में लेके आ रहा है, क्या वो उसको नेक्स्ट टाइम गाइड करेगा, वो इस चीज़ पे बड़ा होती है। अगर आप उसको ये चीज़ क्लियर करवा दो ना कि भाई हाँ मैं तुम्हें इस काम में लेके आ रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें एंड तक यहाँ पे गाइड करता रहूँगा, जब तक मैं तुम्हें जब तक मैं तुम्हें साथ लेके चलूँगा, मैं तुम्हें A to Z सारी चीज़ें बताऊँगा। और अगर मुझसे कोई कन्फ्यूजन हो जाती है, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो मैं तुम्हें अपनी सीनियर से बात करवा दूँगा, वो तुम्हें A to Z सारे क्लियर करवा देंगी, ठीक है। ओके, ये चीज़ होती है। ओके, द 7th पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका आप काफ़ी लोग मुझे इस पे ना थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन पर्सन, ठीक है, यानी कि लोगों को ज़्यादा मतलब कि वो जो कहते हैं ना पीछे पड़ जाना, चिपक जाना, ये काम ना किया करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, वो अगर आपके काम में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ लोग पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं या फिर ओवर स्मार्टनेस दिखाना चाह रहे होते हैं, वो क्या करते हैं 24/7 सुबह शाम रात दिन मैसेजेस
calls, messages calls, bhai join kar lo, please reply me, please tell me where are you, please reply me. اگر آپ بھائی اس کے ساتھ ایسے بات کرو گے نا تو اس کا لاجیکل مائنڈ اوپن ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس نے پتا کیا سوچنا ہے کہ یہ بندہ یار خود آنر ورک کر رہے ہیں 24/7, اس کو تو میری فکر کھائی جا رہی ہے کہ وہ اپنا خود کام کب کرتا ہوگا. تو یہ چیز نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. پرسن کو ایزی وے میں لے کے چلے, اس کو یہ نہ بتائیں کہ میں کسی چیز پہ پریشرائز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر دیکھیں یہ انسان کی نیچر ہی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے کام کرنا پسند کرتا ہے. اگر آپ اس کو کمفرٹ زون سے باہر نکال کے کام کرنا چاہو گے تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہوگا. تو کسی بھی چیز کا مطلب آپ جب اس کو بار بار سے پوچھو گے نا تو وہ اس کے بارے میں ضرور سوچتا ہے کہ یہ اپنا اونر ورک کب کرتا ہے, کہ تو اس کو تو میری پڑی ہوئی تو یہ تو خاص سے میرے کانٹیکٹ پہ بیٹھا رہتا ہے, ٹھیک ہے. چیز نہ کیا کرے, ٹھیک ہے. پرسن کو اس کی نیچر کے مطابق لے کے چلیں, ٹھیک ہے. آگے 8 پوائنٹ آ جائے try to explain with examples. اچھا یہاں پہ کچھ کیا, یہاں پہ جب آپ موسٹلی کہا لیتے ہوں گے نا, یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ 2-3 باتیں کرتے ہو نا تو وہ آگے سے کہتے ہیں فار ایگزامپل مطلب کہ بار بار آپ سے ایگزامپلز ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے یہ سمجھ جاؤ, آپ یہاں سے اس کا یہ پوائنٹ پکڑ لو, ٹھیک ہے, کہ یہ بندہ ایگزامپل سے زیادہ انٹریکٹ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کا پوائنٹ پکڑ لو. آپ کیا کرو یعنی کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ایگزامپلس پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے بھی ایزی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو 2 ایگزامپل سے بتا دیتے ہو نا تو ایک تو وہ جو فضول کی کوشچن کرتے ہیں نا بندہ اس سے بھی بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ مغز ماری کرتے ہیں نا اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں اگر آپ ایگزامپل کرتے ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ ایسے پرسن جو ہوتے ہیں نا وہ ریلیٹ کر کے چیزیں کے سمجھنا زیادہ وہ ان کو نا تھوڑا ایزی رہتا ہے, اس لیے وہ وہاں پر یہ کرتے ہیں فار ایگزامپل مجھے ایگزامپل بتا دیں گے وہ. تو آپ نے ایگزامپلس کو ریڈی رکھے, آپ نے ایزی مطلب کہ جو پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ایگزامپلس ہوتے ہیں آپ ان کو ایڈ کریں, ٹھیک ہے. اس تو آپ سے وہ جو فضول کوشچن کرتے ہیں نا آپ اس سے بچ جاتے ہو اور اس کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ جاتے ہو اور آپ کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے. آگے دا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ از ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے, میں سینئر بن گیا ہوں, میری تو ٹیم آنا اسٹارٹ ہو گئی ہے, اب میں نے کیا کرنا ہے, میں اپنا جو مرضی کروں, میں ٹائم مینج کرنے کی مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے. نہیں, جب بھی آپ کوئی نیا کام اسٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہو تو کبھی بھی یہ مت سوچے کہ آپ ٹائم مینج کیے بغیر اس میں سکسیسفل پرسن بن سکتے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں ہمارے پلیٹ فارم میں نا جو آپ بیسک چیزیں نا وہ ٹائم مینجمنٹ ہی ہے, ٹھیک ہے. اب ٹائم آپ مینج کیسے کرو, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ٹائم ایسے مینج کرو کہ آپ نے اپنا ورک بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ نہ کریں اپنا ورک بھول ہی جائیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے کے ساتھ وہ سارا کرنا اسٹارٹ کر دیں, ایسا نہ کریں. اسکیجول بنائیں, ٹھیک ہے. اس پہ اپنے ورک کے لیے ایک لمیٹڈ ٹائم رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی ٹیم کے لیے اپنی ٹیم کی میٹنگز ارینج کریں, ٹھیک ہے. اپنے ٹیمز کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے اپنے ڈائمنڈس کو ساتھ انگیج کریں, ٹیم میٹنگز ارینج کریں, ٹھیک ہے. جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم کو پتہ چلتا ہے ہاں واقعی ہمارے سینئر کی یہاں پہ نظر ہے, اس کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایسے ٹائم مینج نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, آپ ان کو ٹائم نہیں دے پاؤ, بس اپنا ورک اپنے ہی مطلب کہ کرتے رہو گے تو پھر وہ تو یہ سمجھے گا کہ ہمارے سینئر کو تو ہماری فکر ہی کوئی نہیں ہے, وہ سارا ایسے. تو اس لیے ٹائم مینج کریں اپنا, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا اپنا اسکیجول بھی سیٹ ہو اور آپ کی ٹیم کا اسکیجول بھی سیٹ ہو, یعنی کہ آپ نے ان کو کیسے لے کے چلنا ہے, آپ نے ان کو کس پوائنٹ پہ کیا گائیڈ لائنس دینی ہے, آپ نے اس کو کس پوائنٹ پہ کون سی میٹنگ رکھوانی ہے ان سے, ٹھیک ہے. اس سے آپ کی ٹیم میں کانفیڈینس آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ٹیم بھی ایک کیا لیں کہ ایکٹیو رہتی ہے ایسے, ٹھیک ہے, کہ ہمارا سینئر کسی طرح سے ہمیں نا ٹائم دے سکتے ہیں ہم سے اور ہمیں میٹنگ میں بلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے وہ کافی ایکٹیو بھی رہتی ہے آپ کی ٹیم. یہ ہو گیا. اوکے, دا لاسٹ پوائنٹ از, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے کہ میں اس لیے رکھا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا آپ کو موٹیویٹ بھی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, کہ آپ خود بھی سمجھ آ رہے ہیں, آپ کو اس میں کافی چیزیں خود بھی کلیئر ہوگی, ٹھیک ہے. ٹرائی یور بیسٹ اینڈ نیور گیو اپ, یعنی کہ جب بھی آپ کوئی نیا بزنس اسٹڈی لے رہے ہیں, اسٹڈی کیا کوئی آپ نئی جاب اسٹارٹ کرتے ہو, کوئی آپ نیا بزنس اسٹارٹ کرتے ہو, کسی بھی نئی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہو, ٹھیک ہے. آپ جب تک اپنا بیسٹ نہیں دو گے آپ کبھی بھی اپنے اچیومنٹس کو اویل نہیں کر پاؤ گے. اگر آپ نے واقعی اپنا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ چاہ رہے ہو اپنے گولس کو اچیو کرو تو بیٹے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہی پڑے گا. یہ بات کبھی مائنڈ میں نہ لائیں, ٹھیک ہے. میں نے 1-2-3 محنت کر لیا ہے, اب بس مجھے ارننگ آنا اسٹارٹ ہو جائے گا, میرا بزنس کے پاس اب بھاگے گا, یہ کام نہ کریں. آپ جب تک اپنا بیسٹ دو گے تب تک وہ آپ کو بزنس آپ کو ریٹرن بیسٹ دیتا رہے گا. جہاں پہ آپ نے اپنا بیسٹ دینا اسٹارٹ کیا نا اور اپنے لین ایکسکیوز کو درمیان میں لے کے آگے تو بزنس بھی آپ کے ساتھ یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اپنی ہمیشہ محنت کریں, ٹھیک ہے. اپنے فیکٹر پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے. اپنے پرسنالٹی کو گروم اپ کریں, اپنے اندر کانفیڈینس لے کے. اور دوسری بات تھی نیور گیو اپ, یعنی کبھی بھی ہار مت مانیں, ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں, اسٹڈی سے لے کے جابس تک, آپ کو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے نہ کھیر مل جائے, ٹھیک ہے. یعنی کہ لوگ آپ کو نیگیٹو پوائنٹس نہ دیکھیں. ہاں یہ ہوتا ہے, ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کسی ہسٹری میکر کی لائف کے بارے میں اسٹڈی کرو نا تو اس کو بہت ڈھیروں سارے ایسے نیگیٹو پوائنٹس یا ایسے نیگیٹو بندے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کے پیچھے پش اپ کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو جو
تو دیکھیے نیگیٹو پیپل ہوتے ہیں کہ نہ تو خود کچھ کرتے ہو نہ ہی کسی اور کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. ان کے بس یہی کام ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کا نا کانفیڈینس لیول نیچے لے کے آنا. تو ایسے بندے جو نیگیٹو فورس آپ کے ساتھ کرتے ہیں نا ان کو چھوڑیں, ٹھیک ہے, ان کا کام یہ انہوں نے کرنا بھی یہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرو, ان کے نیگیٹو پوائنٹس کو پازیٹیولی لینا اسٹارٹ کر دو, اپنی پرسنالٹی پہ بالکل امپیکٹ نہ ہونے دیا کرے, ٹھیک ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے, میں یہاں پہ ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو کافی چیزیں کلیئر بھی ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز کوٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کبھی بھی نیگیٹو پوائنٹ کسی راستے پہ نہ ملے تو آپ کبھی سکسیسفل پرسن نہیں بن سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ اس کو اسی وے میں سمجھو گے. کبھی جب آپ کے سامنے مشکل آ جاتی ہے تو آپ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. تو اس سے جب کوئی نیگیٹو پوائنٹ آئے نا تو آپ یہ کرو کہ ہاں بھائی یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے نا, اب جب میں اس میں گزروں گا نا تو میں اور اس میں کانفیڈینس ہو کے گزرے گا, مجھے اور کانفیڈینس آ جائے گا, میں اور طریقے سے اس میں بہتری لا سکوں گا, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی کوشچن کوئی چیز جو کوئی نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. آل رائٹ, ویری گڈ میم ونیزا, ونڈرفل, ماشاء اللہ بہت اچھے سے کانفیڈنس سے آپ بولی ہیں, اور ماشاء اللہ آج مزہ آیا ہے قسم سے. ماشاء اللہ میں نے آج فرسٹ ٹائم میں نے خود نوٹس بنائے ہیں, اور انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ میں بھی شیئر کروں گی آج کے دن. اور ماشاء اللہ میم بہت ہی زبردست پن پوائنٹس آپ نے شیئر کیے ہیں, جو انسان باقی آن دا بگنر ایز این بگنر میں کہتی ہوں کئی ایسی مسٹیکس ہے جو انسان کرتا ہے, اور آج میرا خیال ہے جو نیو کمرس ہمارے پاس آئے ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوئے ہوں گے یہ ساری چیزیں دیکھ کر. اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اگر انہوں نے واقعی اچھے سے اس کو سنا ہوا ہے نا تو وہ ان نیگیٹیوٹیز میں نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ جتنے بھی لوگوں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے, نہ صرف اس کو سننا ہے بلکہ آپ لوگوں نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. اور ماشاءاللہ میم ونیزا, آپ کے ساتھ تھوڑا سا ان کی ہسٹری شیئر کرتی ہوں کہ میم ونیزا ماشاءاللہ ان کو بھی آئے ہوئے تقریباً میرا خیال ہے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں, اور عید کے بعد ہی آئی ہیں تقریباً 1 ہفتے بعد. اور ماشاءاللہ آپ ان کا کانفیڈنس لیول چیک کریں اور ان کا بولنے کا انداز چیک کریں. میں کہتی ہوں کہ یہ پرسن اور کچھ نہ صحیح اس سسٹم سے کم از کم کانفیڈنس لیول بہت اچھا بلڈ کر کے جائیں گی. اور انشاءاللہ نہ صرف اور بلکہ ان کو انفارمیشن بہت اچھی ملے گی, وہ چیزیں یہ یہاں سے گیٹ کر رہی ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ باہر کے ملک میں لوگ میں کہتی ہوں پے کر کے ان تمام تر چیزوں کو سیکھتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے. تو تھینکس بولیں فرسٹ آپ اپنے اپلائن کا کہ ماشاءاللہ جنہوں نے آپ کو ایک اتنا اچھا پلیٹ فارم دکھایا, اور اس کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کریں, بلکہ پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے بعد اپنے اپلائن کا آپ شکر ادا کریں کہ جنہوں نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دکھایا ہے, ٹھیک ہے. اور میں کہتی ہوں کہ یار اگر یہ ساری چیزیں آپ کو گھر بیٹھ کے اتنی اچھی اپارچونیٹی مل رہی ہے, اتنی ساری چیزیں اگر آپ کو گھر بیٹھ کے مل رہی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کا آپ کو کبھی بھی احسان فراموشی نہیں دکھانی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے لیے بلکہ محنت کرنی چاہیے, اور اپنے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر آپ کو بلکہ یہ وش نہ صرف کرنی چاہیے بلکہ آپ لوگ کو اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے کہ یار ایک دن مجھے بھی اس طرح کا بننا ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگ بنیں گے اگر آپ لوگ کی ایفرٹس اچھی ہیں. تھینک یو سو مچ میم ونیزا. نیکسٹ ہمارے پاس میم اریبہ آتی ہیں. میم اریبہ ناؤ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ پہلے سٹارٹ کریں, اور فرسٹ آپ نے اپنا انٹرو کروانا ہے اچھے سے, ٹھیک ہے. اوکے میم سٹارٹ کریں. السلام علیکم آل آف یو. فرسٹ آف آل تو میں میم سدرا کا بہت بہت تھینک یو کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم کے لیے انوائٹ کرا. تھینک یو سو مچ میم سدرا. سو مائی نیم از اریبہ شیخ, آئی ایم بلانگ فار کراچی. اچھا, آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلیونگ سیکشن. کہ اچھا سب پلیز جو بیٹھے ہیں کاپی پین کے ساتھ بیٹھیے. ان فیوچر یہ جو پن پوائنٹس ہیں آپ کو انشاءاللہ بہت کام آئیں گے. اس کا رزلٹ بھی آپ کو بہت اچھا ملے گا. امپلائمنٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو رزلٹ اس کا کافی اچھا ملے. سو فرسٹ پوائنٹ, یہاں پہ جو پرسن آتا ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے 3 چیزیں پرسن کے ساتھ ہوتی ہے. پرسن ہمیشہ آپ کے ساتھ تو چل رہا ہوتا ہے, ٹریننگ ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کے کہنے پہ ہر چیز اسٹارٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن کیوریوسٹی ہوتی ہے. میننگس اب کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, کام کیا ہوگا. سب میں پہلے پرسن کے 3 سوال ہوتا ہے. پہلا سوال یہ کہ میں جو پرابلم لایا ہوں یہ سالو کر دیں گی ہماری. سیکنڈ, میں یہاں پہ جو کام کر رہا ہوں میں اس میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا, یا میرے رک جائیں گے. یا تھرڈ یہ کہ یار باقی لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں یا میں ہی یہاں اکیلا ہوں, چاہے میرے ساتھ فراڈ کیوں نہ ہو جائے. یہ جو 3 سوال ہوتے ہیں نا یہ اس بندے کو اریٹیٹ کرتے رہتے ہیں. جب تک آپ ان سوالوں کو سولوشن نہیں دیتے, جب تک آپ کے ساتھ پرسن سیریس نہیں ہوتا, نہ ہی وہ آپ کے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. سیکنڈ
ٹھیک ہے، جب یہاں پرسن آتا ہے، ہم لوگ کو یہاں جو کام کرا جاتا ہے، جو ہمیں ٹریننگ پروسیجر دیا جاتا ہے، وہ اس کو آنسر دینے کے نہیں ہوتا ہے بڑا اچھا، تاکہ ہم اسے اپنی پریزنٹیشن دیں، ہم اسے بتائیں کہ سر ہم نے بھی جب اسٹارٹ کیا تھا ہمیں بھی بہت ایشوز تھے، بٹ ہم اس میں جوائن کر رہے ہیں، آج اس پلیٹ فارم پہ آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ آپ اس پرسن کو ایسا کر دو کہ آپ جو پرابلم لے کر آئے ہو اس کا سلوشن بس میں ہی دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ اس کو احساس دلا رہے ہوتے ہو یہ جو آپ کی پرابلم ہے یہ صرف میں ہی سالو کر سکتا ہوں، تاکہ کل کو کوئی بھی اس میں پرابلم ہو نہ کہ ہم ہی ہوئیں۔ اگر فار ایگزامپل ہمیں نہیں آتی تو ہم ان کو بولیں کہ نہیں سر ہماری سینئر آپ کو گائیڈ لائن دیں گی انشاءاللہ۔ اگر مجھے کوئی چیز نہیں آتی ہم بندے کو ویٹنگ پہ نہیں رکھ سکتے، ہم ان کو بولیں گے سر جی آپ رکھیں، یا آپ ان کو میسیج ڈراپ کر دیں کہ آپ یہاں سر ہم ابھی تھوڑا بزی ہیں، آپ یوٹیوب سے واچ کر لیں، بٹ آپ بندے کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹڈ رہیں۔ سیکنڈ جیسے مس ونیزا نے ابھی بولا میم نے کہ آپ بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہو، ہم کلوزنگ کال وغیرہ کے ویٹنگ پہ ہوتے ہیں، ہم نے ابھی ریویو کال لی، سیکنڈ ہم کنیکٹڈ نہیں ہوتے، ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ یار ابھی اس کی پیمنٹ ہوئے گی، ابھی اس نے پیمنٹ کرنی ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں کلوزنگ کال کے بعد ہی۔ جیسے آپ کی ڈیٹ آئی آپ نے میسیجز کرنے، بندے کے پیچھے کبھی نہیں بھاگنا، آپ جب تک وہ دیکھے گا ہی نہیں کہ آپ کے بایو آپ کے اسٹیٹس، اگر بندے نے 3 دن کا ٹائم دیا آپ 3 دن تک اپنے اسٹیٹس دکھائیں، بزنس کے دکھائیں، اسکرین شاٹس دکھائیں، ویڈیوز لگائیں، اور آپ نے ریویو کالس میں ان کو پرووائڈ نہیں کری ہوئی ہوتی ویڈیو، آپ کریں۔ اگر انہوں نے 3 دن کا ٹائم دیا آپ ایک ایک کر کے ان کو سینڈ کر دیں، تاکہ بندے کو لگے کہ ہاں یار اس جو پلیٹ فارم میں میں لگا ہوں اس میں مجھے کامیابی ملے گی، میں آگے بڑھوں گا اس میں، نہ کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے اس کو لے کے کہ ابھی نہیں ملے گی پیمنٹ، ابھی ٹائم ہے۔ آپ اپنے تو اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں آؤٹنگ کے ادھر کے ادھر کے، بٹ آپ بزنس کے بارے میں نہیں، وہ بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ یار جو اپنے کام کے نہیں سیریس، جو اپنے کام میں محنت نہیں کر رہا اس میں کیا محنت کروں گا۔ تھرڈ لائن یہ ہوتی ہے پرسن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہاں کا کوئی آپ لوگ کا اسٹیٹس جو نہیں ہوتا، آپ لوگ کی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ سیکنڈ، جب تک ہم موٹیویشن نہیں دکھائیں گے سامنے والے پرسن کو، اسے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، وہ جب تک یہ نہیں دیکھے گا یار اگر یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، جیسے ہی اس نے ہمارا دیکھا کہ اسٹیٹس یار جب یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، جب وہ ہماری موٹیویشنس چیک کرے گا کہ پاکستان میں اتنے لوگ اس پلیٹ فارم کے اوپر اتنا زبردست ورک کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہیں، میٹرک پاس بچے کر رہے ہیں، 7 کلاس چیزیں وہاں سے اویلیبل ہیں، نہ کہ آپ اپنے پرسن کی جو باتیں ہوتی ہیں کچھ ہوتے ہیں وہ انسنی کر دیتے ہیں، بالکل ہی نہیں۔ جب تک آپ اپنے پرسن کی نہیں سنو گے، جو آج جس مقام پہ آپ کو جس نے کھڑا کیا ہے، آپ کے پاس دوسرے آ رہے ہیں، وہ سارے آپ کے سینے کی بدولت ہی ہیں۔ فار ایگزامپل رات میں میرے پاس پرسن تقریباً 2:30 دن کا ٹائم تھا، تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں ان کو کیسے گائڈ کروں، تو میں نے ان کو بھگایا نہیں، ہم چھوڑ دیتے یار مجھے یہ ورک نہیں آنا، چھوڑ بس پرسن کو اس والے نہیں کر سکتی، میں نے بھگایا نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے سر آپ کل کی ٹائمنگ رکھیے، پر ٹائم کوئی دیجیے گا جس ٹائم آپ اویلیبل ہو، اسی ٹائم میں بھی اویلیبل ہوں گی۔ صبح ہی میں نے میم سے جیسے پوچھا میم مجھے یہ کام نہیں آ رہا مجھے ہیلپ کریں، وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، سینئرس ہماری ہیلپ کریں گے، بٹ اگر ہم ان چیزوں میں نہیں رہیں گے، ہم اپنی ہوشیاری دکھائیں گے، جو چیز آپ کو آتی ہی نہیں ہے آپ اس میں کبھی نہیں آگے بڑھ سکتے، جب تک آپ کسی سے صلاح مشورہ نہیں لیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سینئرس کو نہیں ہوتی، کبھی وہ ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوتے، آپ جائیں فوراً، میم نے ہر چیز ہمیں اویلیبل کی ہوئی ہے کہ ہم فوراً یوٹیوب پہ جائیں، انہوں نے اپنی ہر آئی ڈی پہ ایک ایک چیز ہمیں دی ہوئی ہے جس سے ہمیں کوئی مشکل نہ ہو، ہم اپنے جب کبھی وہ نہیں اویلیبل ہوتی تو ہم فوراً وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح پرسن ہمارے سے بھاگتا نہیں ہے، ہم پرسن کے پیچھے نہیں بھاگتے، نہ وہ ہمارے پیچھے، وہ آئے گا وہ دیکھے گا یار ہمارے ساتھ یہ ورک کرے، ہماری ٹیم اچھی چلیے۔ سیکنڈ ہمارا ہوتا ہے کہ ہمیں لیڈ نہیں ہو رہی، ہم جب تک ہماری بایو اچھی نہیں ہوگی، ہم انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک ان چیزوں پہ اپلوڈنگ نہیں کریں گے۔ میم سدرا نے تو اتنی ہمیں فیسلٹی دی ہے کہ ہم ان کے ٹک ٹاک پہ جائیں وہاں سے اٹھا لیں، انہوں نے ہم پہ یہ بھی نہیں کرا بولے آپ خود ایڈیٹنگ کرو اپنی محنت، انہوں نے کہا ٹائم ہو کر لو،
بٹ ہم کیا انہوں نے بولا ویڈیوز اٹھا لیں آپ وہاں سے اسٹوری لگا لیں, 5 منٹ بھی نہیں لگتے. ہم نے جانا ہے ان کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, اپنے آئی ڈی پہ لگانی ہے. جب تک ہم اس سے محنت نہیں کریں گے ہماری ارننگ نہیں ہوئے گی, ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اب سیکنڈ اس میں فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں سر نے ہمیں سرپرائز ٹیسٹ دیا تو ہوتا ہے, بٹ وہ ہوتا ہے پچھلے چیپٹر کا. اچھا, اب اس میں جس پرسن کو آتا بھی ہے نا وہ نہیں ہاتھ اٹھائے گا. کیوں؟ کانفیڈینس لیول. جب تک اس میں کانفیڈینس لیول نہیں آئے گا, سیکنڈ وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی بندے نے ہاتھ اٹھایا, سیکنڈ نے اٹھایا, تھرڈ نے اٹھایا, تب جا کے وہ ہاتھ اٹھائے گا. جبکہ اسے آتا بھی ہوگا پھر بھی وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. جب وہ دیکھے گا کہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ اٹھا رہے وہ آگے آئے گا, اسے کامیابی ملے گی, وہ سوال کا جواب بھی دے گا اپنے سر کو. جب تک آپ میں کانفیڈینس لیول نہیں ہوگا دولتوں, جو جتنا بھی میرے اندر کانفیڈینس لیول ہے, میرا لینگویج اسٹائل جتنا بھی ٹھیک ہوا ہے میم سدرا کی بدولت ہے. سیکنڈ, جب تک ہم یہ نہیں چیزیں اپنی ٹھیک نہیں کریں گے, اللہ یہاں پہ ہم پرسن کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے طریقے, سامنے والے کے مائنڈ سے چلنا ہوتا ہے. جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس بندے کا مائنڈ لیول کیسا ہے, ہمارا کیسا ہے, ہم اپنے طریقے سے نہیں, ہم ان کے طریقے سے چلیں گے کہ ہم ان کو کیسے اٹریکٹ کریں اپنی طرف, وہ ہماری طرف کیسا ہے. ہمارا بیہیویئر, کچھ ہوتے ہیں اسٹرکٹ ہوتے ہیں جن کا بیہیویئر کچھ کا بہت اچھا ہوتا ہے, ہمیں اس طرح نہیں چلنا. ہمیں چلنا ان کے اوپر کہ وہ جس طرح بات کر رہے ہیں ہمیں اسی ڈیل میں چلنا ہو ان کے ساتھ, ہم ان کو گائیڈ لائن اچھی دیں. ہم اپنے ہم سب میں بڑی بات ہماری غلطی ہوتی ہے, اب کوئی بھی ہوتا ہے آج کل ہے لوگوں میں کہ وہ ایٹیٹیوڈ بہت ہے کہ بھائی میں اتنا کماتا ہوں, میں یہ میں ایٹیٹیوڈ لگ گئی. جب تک آپ کا یہ چیز نہیں ختم ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یقین مانے میری جب میم سے جیسے فرسٹ کال تھی تو مجھے بالکل بھی نہیں لگا تھا یہ آن لائن بزنس وومین ہے, یہ اتنے اچھا کام کرتی ہیں. کیوں؟ ان کا لینگویج اسٹائل, انہوں نے بالکل مجھے اپنی ایک چھوٹی سسٹر کی طرح گائیڈ کرا. ہر ایک چیز مجھے انہوں نے بہت اچھے سے سمجھائی, مجھے ٹائم دیا. کچھ نہیں سمجھ آیا مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگا کہ میں ایک آن لائن ورکر کے ساتھ کام کر رہی ہوں. جب تک مجھے یہ بالکل, جب انہوں نے مجھے مائنڈ سیٹ کر دیا اس کے بعد میں اپنے لیول پہ آئی کہ اب میں یہ چیز کر سکتی ہوں. میم نے مجھے اتنا اس قابل کر دیا. ہم چلتے ہیں سامنے والے کے دماغ سے نہیں, ہم اپنے دماغ سے چل رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارا مائنڈ ہے, ہم اپنے طریقے سے چلیں گے. نہیں, جب تک آپ سامنے والے کا مائنڈ سیٹ نہیں دیکھو گے وہ کس طرح بات کر رہا ہے, کس طرح چل رہا ہے, اس سے کیا چاہیے. تو ایک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ میم یہ کیسے ہوگا, یہ آپ بولیں جسٹ سر پیشنس رکھیں, آپ کو ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی. وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ آتا ہے, وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں آتا. جب آپ ایک چیز میں آگے بڑھتے رہو گے آہستہ آہستہ تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی جو کام ہوتا ہے اس میں آپ کامیاب ہو رہے یا نہیں. سیکنڈ جو اس میں ہمارا ہوتا ہے, ہم ٹائم مینجمنٹ نہیں دے پاتے. ہم اپنے پرسن کو بولتے ہیں سر آپ 2 بجے آن لائن رہے گا, پر ہم کہیں بیزی ہوتے ہیں, کہیں کام میں ہوتے ہیں, پر ہم اس ٹائم کو اویلیبل نہیں ہوتے. ہم پرسن کو بولتے ہیں سر ہمارا نیٹ ورک ایشو ہے, سر یہ تھا, سر وہ تھا. نہیں, آپ نے پرسن کو جو ٹائم دیا ہے آپ اسی ٹائم پہ اویلیبل ہیں. آپ اپنا الارم سیٹ کریں, آپ جس بندے کو جو ٹائم دے رہے ہیں آپ نے سامنے والے کو ٹائم دیا, وہ اس ٹائم پہ اویلیبل ہے, وہ آپ کی ہر چیز سن رہا ہے, بٹ آپ اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہے تو سامنے والے کو اس سے بھی تھوڑا ڈچ ہوتا ہے. وہ بولتا ہے یار اس ٹائم پہ یہ اویلیبل نہیں ہے جو مجھے ٹائم دے رہے تھے, بہت ٹائم کی باتیں کر رہے تھے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. جب تک ہم اپنا مائنڈ نہیں سیٹ کریں گے ہم ان کو بھی نہیں دے سکتے. اب ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. آپ نے جو ٹائم دیا اس ٹائم پہ سے پہلے کتنے بھی کام ہو, کچھ بھی ہو, آپ کر لو. ایک 5-10 منٹ دینا ہوتا ہے پرسن کو, وہ دیے. کچھ پرسن ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا تو 5 منٹ بعد, 10 منٹ بعد, 2 منٹ بعد وہ بار بار کال کرتے ہیں اور ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں یار یہ پیچھے پڑے. نہیں, بٹ ہمیں ان کو بالکل اپنے پیشنس سے سمجھانا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اگلا بھی ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے, وہ ہماری ہی بدولت آیا ہے اس پلیٹ فارم پہ. جب تک ہم اسے سمجھائیں گے نہیں, اسے بتائیں گے نہیں اپنے پیشنس سے سب کچھ, ایک ایک چیز ہم انہیں سالو نہیں کر کے دیں گے, اسے احساس نہیں دلائیں گے کہ یہ چیز ہم نے ہی آپ کی سالو کرنی ہے,
وہ آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہے, وہ کام تو کر رہا ہوگا, آپ کو دکھ رہا ہوگا, بٹ وہ آپ کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے ساتھ ان کے پیشنٹس شیئر نہیں کر رہے, آپ اپنے ورک پر زیادہ ڈپینڈ کر رہے نہیں. ہمیں اپنی ٹیم ورکرس کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے, ہمیں پیچھے کا بھی مینجمنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے اور بھی لوگ ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل ہماری جو اس میں غلطی ہوتی ہے, ایک ہمارا جو پیمنٹ شیڈیول ہوتا ہے نا, ہم بھاگتے ہیں کہ یار یہ بندہ بھی آیا ہے تو ہمیں اسے اتنا ہیوی کوئی اماؤنٹ پیکیج نہیں دینا چاہیے, ہم چھوٹا پیکیج دے دیتے ہیں. نہیں, جب تک آپ اس کو ہائی لیول کا نہیں بتاؤ گے, آپ یہ نہیں بتاؤ, آپ فار ایگزامپل اپنی ایگزامپل دے دو کہ سر میں نے 1000 7000 6000 والا لیا تھا پیکیج, آج میں نے 6000 7000 خرچ کیے, تو آج اس سے زیادہ میں نے کمایا بھی ہے. اس جگہ سے میں نے اگر اتنا انویسٹ کرنا ہے تو اس سے زیادہ میں نے اچیو بھی کیا ہے, میں نے ہر چیز اس سے زیادہ لی ہے. میں خوش ہوں, مجھے کوئی اس میں افسوس نہیں ہے کہ میں نے اپنے 6000 گوائے 7000 گوائے. کیوں؟ کیونکہ آج اس سے زیادہ میں نے کمایا ہے اسی پلیٹ فارم پہ, تو مجھے اس میں کوئی گلٹ فیل کرنے والی بھی بات نہیں ہے. ہمیں پیکیجز جو ہوتے ہیں نا, ہم بول دیتے ہیں یار یہ بندہ 7000 والا سنے گا بھاگ جائے گا, 6000 والا سنے گا بھاگ جائے گا, ہم سستا والا بتا دیتے ہیں. نہیں, ہمیں جو یہ سر نے ورڈی دیے یہ دیے جو مطلب جن کو ضرورت ہو, جو جو اتنی اماؤنٹ نہیں کر سکتے ہو ان کے لیے, جیسے اسٹوڈنٹ پیکیج ہو گئے, کوئی اسکول کا بچہ ہو گیا, یا کوئی بھی ایسے ہو گئے جو نہیں کر سکتے افورڈ, یہ چیز ان کے لیے ان کو دیا. بٹ ان کو سمجھایا کہ سر جیسے آپ کی ارننگ اچھی ہوئی, آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بڑا ہوا, تو آپ نے اس اکاؤنٹ کو بھی اپنے سینئر سے اس کو بڑھوانا ہے, اپنے سینئر سے اس کو کہہ کے اپنے اکاؤنٹ کو بڑے پیکیج میں ڈیولپ کرنا ہے, نہ کہ ہم اسی چھوٹے پیکیج پہ رہیں, اسی چیز پہ ہم سب کو لے کے چل رہے ہیں. 9 وائز یار ابھی یہ آیا ہے, اس کو چھوٹا پیکیج بتا دیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جوائن کر لے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. کیوں؟ اس سے نہ آپ کی ارننگ اچھی ہوتی ہے, نہ سامنے والے کو آپ کی پروگریس اچھی لگتی ہے, کیونکہ وہ اتنے ٹائم سے دیکھ رہا ہے یار اس کی جو ارننگ ہے وہ اتنے پہ ہی ہو رہی ہے, اور اتنے پہ ہی اس کے پیکیجز ڈن ہو رہے ہیں, پیمنٹس بھی اتنے پہ ہی آ رہی ہیں. جب تک پرسن کی ارننگ اچھی نہیں ہوگی, اکاؤنٹ اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے جو پرسن ہوتے ہیں, ہماری جو سینئر ہوتی ہیں, وہ سب کے اکاؤنٹ چیک کراتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ کا پرسن بھی اسی چیز کو دیکھے گا. جب تک میری سینئر کی آئی ڈی اچھی نہیں ہوگی تو وہ اپنا ورک کیسے کرے گا؟ سو اس میں اپنے جو مائنڈ لیول ہوتا ہے اس کو بالکل سیٹ رکھیں, اپنے مائنڈ کو اچھے سے یوز کریں, اپنی سینئر کی جتنی بھی ٹاک ٹو ٹاک ہوتی ہے ان کو غور کریں, ان کے کہنے پہ چلیں, نہ کہ اپنے اس سے چلیں. جب تک آپ کو ایک چیز آتی نہیں ہے تو آپ اس میں آگے نہیں بڑھو گے. جس چیز میں آپ کو جس نے لایا ہے آپ اسی سے صلاح مشورہ کرو گے, اسی سے ڈسکس کرو گے, تو آپ آگے بڑھو گے, نہ کہ آپ اپنے طریقے سے چلو. کیونکہ سامنے والا تو مس گائڈ, آپ کو جب ایک چیز پتہ ہی نہیں ہے تو آپ سامنے والے کو کیسے گائڈ کرو گے؟ اور جب آپ کو ایک دو جگہ دیکھے گا کہ یار یہ بندہ تو میری پرابلم نہیں سالو کر سکتا, کچھ ہوتے ہیں جو اپنی بہت سی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھتا ہوں یہ ہماری پرابلم کا حل نکالتے بھی ہیں کہ نہیں. اب جب تک ہمیں ہی نہیں یہ چیز کا پتہ کہ ہم اس کا سلیوشن کیسے دیں, تو ہم اپنے پرسن کو کیسے گائڈ کریں گے؟ جب تک ہمارے اپنی سینئر کے کہنے پہ نہیں چلیں گے, سینئر سے ہم نے کوئی بات چیت نہیں کی ہوگی, نہ ہمیں پتہ ہوگا, تو سامنے والا کیسے ہمارے ساتھ سیٹسفائی ہوئے گا؟ اور ہماری جو اس میں ہوتی ہے کہ ہم پرسن کی جو مائنڈ ہوتے ہیں نا, ہم وہ نہیں سمجھ پاتے. کبھی کبھی ہم ان کو اپنے طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ چاہتے کہ نہیں یار جو میرے سمجھ نہیں آئے نا میں ابھی اس طریقے سے چلو. وہی کہ میں ابھی یہ کام کر سکتا ہوں, تو آپ ان کو بولیں نہیں سر جب ہم یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ہیں جو ورک کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر, بہت اچھے ارن کر رہے ہیں, ہم سے اچھے لوگ بیٹھے ہیں اور بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں اس چیز میں. آپ ان کو دکھائیں, آپ نے جب ٹریننگ ویڈیوز ان کو سینڈ کی ہیں, آپ نے ریویو کال لیا ہے, آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں کہ فلاں نے آؤٹنگ کری ہے, فلاں نے آئی فون لیا. ہماری ٹیم کے ورکرز ہو گئے, سر شہریار کی جو ویڈیوز آتی ہیں میم سدرا ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں, اور بھی سر ہمیں سینڈ کرتے ہیں.
आप वो लगाएं, आप स्टेटस पे अपलोडिंग करें। वो 3 दिन बंदे के ऐसे होते हैं, अगर उन 3 दिन में आपके 3 दिन हुए 4 दिन हुए आप कोई अपलोडिंग नहीं करोगे, आप सामने वाले को दिखाओगे ही नहीं कि आप किस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, आप क्या अर्न कर रहे हो, वो कैसे आएगा। हम सिर्फ बैठे हुए हैं, हालांकि जिस दिन उसकी पेमेंट होगी हम उसे कॉल करेंगे, उससे पेमेंट लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके पास जो वो दिन बचे हैं ना, आप उसमें अपनी अपलोडिंग लगाएं, अपनी किसी से आपकी कॉल पे बात हो रही है आप उसका स्क्रीनशॉट लें, आप वो लगाएं, आप अपनी अर्निंग का लगाएं। फॉर एग्जांपल मैम सिजरा की अर्निंग होती है, सिंगल डे की, नॉन अर्निंग वर्किंग होती है, आप वो लगाएं। आप इस तरह की अपलोडिंग करेंगे, वो जो बंदा होता है वो कहते हैं हाँ यार, जिस वर्क में मैं काम करने, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्क करने जा रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म में इतने सारे फ़ायदे, तो मैं क्यों इस पे पीछे हट सकता हूँ, जबकि मुझे इतना अच्छा अपनी सीनियर से भी वो गाइड कर रहे हैं और ख़ुद भी गाइडलाइन बहुत अच्छी दे रहे हैं। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो सामने वाला हमसे अट्रैक्ट नहीं होगा, हमें उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। सब में इसमें चीज़ होती है हमारा लैंग्वेज स्टाइल, हमें अपने लैंग्वेज स्टाइल को बहुत अच्छा रखना है, अपनी स्पीक लैंग्वेज बहुत अच्छी रखनी है, ना कि हम इस तरह अपने बिहेवियर से बात करें कि सामने वाला बोले यार इसे तो बात करने तक की तमीज़ नहीं है, ये वर्क क्या कराएगा। इस तरह का हमें कोई भी काम नहीं करना है, हमें अपने बहुत पेशेंस के साथ चलना है, हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है, ना कि अपने तरीके से। कुछ ना समझ आए, फ़ौरन ग्रुप में माशाल्लाह बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो फ़ौरन अवेलेबल होते हैं, हमारी फ़ौरन हेल्प कर देते हैं। कभी आपके सीनियर अवेलेबल नहीं हो तो वो कर देते हैं। हर चीज़ में हमें गाइडलाइन बहुत अच्छी मिलती है, सिस्टम में हर कोई बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और सबकी बहुत हेल्प होती है इसमें। जब तक हम अपना स्पीक लैंग्वेज नहीं ठीक करेंगे, सामने पहली बार बंदा आपको यही चेक करता है यार ये हमारे से कितना अच्छे बात कर रहा है, हमें कितना टाइम दे रहा है, हमें गाइडलाइन कैसी दे रहा है, हमें इस चीज़ में कितनी हेल्प कर रहा है, वो हमारे साथ इंटरेस्टेड होगा। अगर हम इसी तरह अपने तरीके से चलते रहे और अपने तरीके से गाइड करते रहे उनको, हमारा स्पीक लैंग्वेज अच्छा नहीं होएगा, हमारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होएगी, हमारा बायो अच्छा नहीं होएगा, हमारा वर्क अच्छा नहीं होगा, हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे कि यार ये कर देगा वो कर देगा, बंदा कभी भी आपके पास नहीं होगा, ना आपको अच्छी लीड मिलेगी। हमारी इस टॉपिक का मकसद ही आज ये था, जो हमारा सेशन था, कि आपको आगे के इस चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर होती भी है फॉर एग्जांपल तो हमारे ग्रुप पे हमें हेल्प कर दी जाती है। इस टॉपिक से हमें जो आज का जो सेशन है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इम्प्लीमेंट ये है कि अगर आप इस चीज़ों को नोट भी करें तो हम अपने तरीके से नहीं, हमें सामने वाले के तरीके से चलना पड़ता है। सेकंड, हमारा बस लैंग्वेज स्पीक इतना अच्छा हो कि सामने वाला खुद अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। यकीन माने मेरी जो फर्स्ट कॉल थी ना, मैं इतनी खुश थी, इतनी अट्रैक्टिव मैम सिद्रा की तरफ से, उनका स्पीक लैंग्वेज जो था ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल पे गया था। मैं उनसे हर सेकंड में बात कर रही थी, मुझे कभी उन्होंने ऐसा फील ही नहीं कराया वो इतनी अच्छी वर्कर है, इतनी हाई लेवल की है, कभी नहीं। जब तक हम सामने वाले का अंदाज़ नहीं देखेंगे, उनकी गाइडलाइन नहीं देखेंगे, उनका वर्क नहीं देखेंगे, वो पर्सन हमारे साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। हमें खुद डिपेंड होना है। सेकंड, अपने सीनियर के साथ बहुत कनेक्टेड रहना है, हमें पर्सन को अपने साथ कनेक्टेड रखना है, अपने टाइम मैनेजमेंट सेट रखनी है और हमारे अपने सीनियर की बहुत रिस्पेक्ट करनी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल यू। ऑल राइट मैम अरीबा, वेरी गुड माशाल्लाह, इतना पोलाइट बोलती हैं आप, मैंने तो आज ज़्यादा नोट किया है। ओके माशाल्लाह मैम अरीबा, आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स उठाए हैं। माशाल्लाह मैम वनीज़ा ने वैसे जो बात किया है वो ओवरऑल बात की है, और मैं कहती हूँ वो बिगनर्स के लिए इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन बनेगी ना अगर कोई इसको इम्प्लीमेंट करने वाला बैठा हुआ है। और सेकेंडली मैम अरीबा, आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो उठाए हैं जो पर्सनस अगर फॉर एग्जांपल उसको देर भी हो गई है ना काफ़ी अर्सा वर्क करते हुए, बेशक उसको रिजल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो वो बीच में करता रहता है, और आपने वाकई उसको मैं कहती हूँ हाईलाइट किया है। और जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आप सब के लिए बहुत ज़बरदस्त एक इन्फॉर्मेशन बनेगी अगर आप इसको भी इम्प्लीमेंट करने वाले हों। ठीक है, लेजेंड्स हैं आप सब जितने भी इस टाइम मीटिंग में अवेलेबल हैं, इतनी देर होने के बावजूद जितने भी भगोड़े थे ना वो भाग चुके हैं इस टाइम मीटिंग से मैं कहती हूँ यार आप लोग की सबसे पहले तो आपको सल्यूट है कि आप लोग माशाल्लाह इतना अच्छा
اتنا اچھا ٹائم دے رہے ہیں، اور یہ ٹائم دیکھے گا کہ آپ کو اتنا زبردست رزلٹ دے گا نا، یہ آپ کو خود کو بھی نہیں شاید اندازہ، ٹھیک ہے؟ تو جسٹ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی یہ پن پوائنٹس لکھے ہیں آپ لوگوں نے اس کی لازمی ریویو دینا ہے آفٹر میٹنگ. مجھے میٹنگ کے اندر آپ کی گروپ کے اندر نظر آنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے واقعی اچھے سے سنا ہے چیزوں کو، باقاعدہ نیم مینشن کر کے فرسٹلی میم ونیزا کے بارے میں لکھنا ہے اینڈ دین میم اریبا کے بارے میں. آپ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی گڈ نیوز بھی سناتی ہوں کہ آج کی جو میٹنگ ہے وہ ریکارڈ بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ وہ جیسی میں اپلوڈ کرتی ہوں رات کو میں آپ کو اس کو لنک بھی فارورڈ کر دیتی ہوں. میم ہمنا کے ساتھ تھوڑی سی وہ ہو گئی ہے مطلب کہ کل میں نے ویسے اپنی طرف سے ریکارڈ کیا تھا بٹ وائس نہیں گئی اس کے اندر نا، تو بٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی ہم لوگ ضرور اپلوڈ کریں گے. میم ہمنا ماشاءاللہ آپ نے جو ہمیں انفارمیشن دیا وہ تو ہمیں ریویو سے پتہ چل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو بھی امپلیمنٹ کیجیے گا. اور سیکنڈلی میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ جتنے بھی ہم لوگ یہ ابھی کروا رہے ہیں سیشنز وغیرہ، تو آپ سب کے درمیان نا مطلب ایک کمپٹیشن بھی کروایا جائے، دیکھا جائے کہ کس نے سب سے اچھا پریزنٹ کیا ہے. اس کے لیے ہم لوگ ایک اسکور بورڈ بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے اگر رکھ بھی دیا نا تو کوئی بھی پرسن مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ سب بھی ون کرو گے، کیونکہ آپ سب کا ہی اتنا زبردست ہے وے آف ٹاکنگ، وے آف پریزنٹیشن، اور ایون دو کہ آپ لوگوں کو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا ابھی تو ورک کرتے ہوئے. اینڈ میں اگر میں مریبا کے بارے میں بات کروں تو یہ ماشاءاللہ اتنی بیزی ہوتی ہیں، جس ٹائم یہ ٹریننگ پہ بھی تھی نا میرے ساتھ یہ کافی بیزی رہتی بھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو میم اریبا آپ ساتھ میں بلا کیا کرتی ہیں؟ آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا. جی میم اریبا آپ کوئی جاب وغیرہ بھی کرتی ہیں شاید؟ جی میم پارلر میں کرتی ہوں، میں بیوٹیشین ہوں. اچھا ماشاءاللہ، اور یعنی کہ کتنے آور دیتی ہیں آپ وہاں پہ؟ میم میرا یہ ہوتا ہے کہ ابھی میری ہوئی 10-11 بجے آف ہو جائے گی، صبح 9 سے رات 10 بجے. اوئے ہوئے ہوئے ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ٹف ٹائمنگ کے باوجود یہ ورک پہ اپنے فوکس کرتی ہیں. اور آپ بلیو کریں کہ ان کو ٹریننگ جب میں نے دی اس ٹائم پہ یہ میرے ساتھ میں نے کبھی یہ نوٹ نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے تنگ کیا ہو. انہوں نے پیمنٹ بھی اتنے آرام سے کرا دی، ایون دو کہ اس چاند رات تھی، چھوٹی عید کی میرا خیال ہے بات ہے شاید، تو چاند رات تھی اور اس ٹائم پہ آئی تھنک انہوں نے پیمنٹ کروانی تھی. انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میم سدرا عید گزر لے میں عید کے بعد کروا دوں گی یا کچھ اس طرح. انہوں نے ذرا مجھے تنگ نہیں کیا، جہاں پہ بیٹھی تھی ادھر ہی بیٹھے انہوں نے مجھے پیمنٹ کروا دی تھی جب ان کی کلوزنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت امیزنگ چیز ہے ماشاءاللہ. میم اریبا آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، میم ونیزا آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آپ تو بالکل ابھی ننی منی بچی ہیں، ابھی تو آپ بالکل بگنر ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے باوجود اتنا اچھا کانفیڈنس لیول ہے آپ کا، امیزنگ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ آل کہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا اچھے سے. اور ماشاءاللہ میم ونیزا ویری گڈ، میم اریبا تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. اللہ حافظ، ٹیک کیئر. اوکے جی میم ونیزا. میم تھینک یو فار یور اپریسیشن. موسٹ ویلکم میم، خوش رہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ سب آپ کی ایفرٹس ہیں. میرا خیال ہے کہ میں نے تو آپ کو کوئی ایسی کوئی تیاری کرائی نہیں ہے، جتنی بھی آپ نے پریزنٹیشن دیا آپ نے اپنے بل بوتے پہ دیا ہے، اور یہ بہت زبردست چیز ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے.